بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس ولاگ میں ایک جائزہ لینا چاہ رہا تھا ان 4 مہینوں کا جو پیچھے ہمارے ملک میں کبتری مچی رہی، جب سے کہ ایک سازش کے نتیجہ پہ ایک حکومت اقتدار میں آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت کو اقتدار سے فارغ کیا گیا۔ کیا عوامل ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک کی سیاست پہ اثر انداز ہوں گے، اور اس سیاست کو اگر اسی طرح چلنے دیا تو کیا نتائج ہوں گے، اور بالآخر کرنا کیا ہوگا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی حرکات کی وجہ سے اکانومی وغیرہ کا تو جو برا حال ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی باہر کے ملکوں میں پیسہ ویسا اکٹھے کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ 29 تاریخ کو IMF کے ساتھ ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے، اگر اپروو ہو جاتا ہے تو چند دنوں میں وہ پیسے مل جائیں گے۔ مہنگائی کا اگر آپ دیکھیں تو وہ 42% بڑی ہے ان دنوں میں، جو کہ میرا خیال ہے ہماری پوری تاریخ کی ہائیسٹ ہے۔ سو لازماً عوام اس بوجھ کے تلے دبے پڑے ہیں، ان کے ہوش حواس اڑے ہیں، اور کیا کریں، وہ ان کی تو چیخ بھی نہیں نکلتی، کیونکہ دوسری طرف سیلاب نے، بارشوں نے تباہی مچائی، اور بیچارے وہ بھوک اور پانی کے عذاب میں پھنسے پڑے ہیں۔ بیرونی محاذ پہ یا بیرونی دنیا جو ریپوٹیشن تھی وہ بھی غرق ہو گئی، کیونکہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کو بروٹلائز کیا۔ آپ نے دیکھا 25 مئی کو جو لانگ مارچ چلانے کی کوشش کی عمران خان نے، اس کے اوپر جو بربریت اور ظلم ہوا نہتے سویلینز کے اوپر، وہ پوری دنیا نے اس کا نوٹس لیا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھڑا دھڑ FIRs ہو رہی ہیں، 14-15 کے قریب عمران خان پہ ہو گئی، دوسرے لوگوں پہ بھی، اور ان میں کوئی خاص جواز نہیں۔ کسی پہ بغاوت کی FIR ہے، حالانکہ اس جیسی چیزیں روٹین کے طور پہ سارے یہ PMLN اور PPP وغیرہ یہ کہتے رہے، باتیں کرتے رہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو دہشت گرد قرار دے دیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ۔ لہذا دنیا میں بدنامی ہوئی، ہماری تھوڑی بہت جو عزت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اور باقی دنیا کے کئی لیڈرز نے اس چیز کا نوٹس لیا، اور انہوں نے ایک کنسرن شو کیا کہ عمران خان جو کہ ایک کھلاڑی اور ادروائز پیسفل آدمی تھا، جس کو دنیا جانتی تھی، اس کے اوپر تقریباً 16 کے قریب FIRs کروا دی گئیں۔ پھر آپ نے دیکھا شہباز گل کے ساتھ عمران ریاض، یہ جو، اور پھر جمیل فاروقی، ان لوگوں کے ساتھ جو ننگا کر کے مارنا اور جس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو جس طرح دربدر کیا گیا، اور پھر جتنے جرنلسٹ جو ملک سے بھاگ گئے اپنی عزت بچا کے، کیونکہ ان کے اوپر بھی FIRs، اور ان کو بھی ڈر تھا کہ ان کے ساتھ یہی کوئی سلوک ہوگا۔ تو اس چیز سے آپ کے ملک کی باہر ذلت ہوئی، اور لیڈرز نے نوٹس لیا۔ جیسے ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں بالکل تباہ ہو کے رہ گئی کہ آپ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ فریڈم آف سپیچ جو تھی، جس کا آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سلب ہوئی، اس کو کس طرح ختم کیا گیا، اور بالآخر پابندیاں عائد ہوئیں۔ ایئر وائی کو تو بند ہی کر دیا گیا، سننے میں آ رہا ہے کہ بول نیوز کو بھی بند کیا ہوا ہے، یا اگر اس نہیں بند کیا تو بصورت اس کا چینل اس کی یہاں پہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ وہ پوری دنیا میں اخباروں میں چھپی، اور انٹرنیشنل پریس نے اس کو خاصا کوریج دیا۔ جوڈیشری جو ہے اس کے بارے میں بھی باہر بڑا کرٹیسزم ہوا، ہماری جوڈیشری نے جس طرح ایکٹ کیا، اور پہلے ہی جوڈیشری جو ہے وہ انٹرنیشنل ریٹنگ میں ہماری بہت نیچے ہے، اور اس پہ ذکر آیا اس کا۔ بعض جگہ پہ میڈیا نے ہمارے فوج کی ہیرارکی کو بھی بلیم کیا کہ وہ اس میں ٹھیک رول پلے نہیں کر رہے۔ پوری دنیا نے یہ نوٹ کیا کہ طاقت کا بہت ہی بے دریغ استعمال کیا گیا پرامن نہتے شہریوں پہ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک شخص عمران
وہ ڈٹر نہیں ہوا، وہ کوئی ڈرا نہیں، بھاگا نہیں، وہ وہیں میدان پہ موجود ہے، اور جو سپورٹ بیس ہے اس کا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے ریلی کر رہے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے پیچھے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ سو یہ صورتحال ہم نے پہلی دفعہ دیکھی، لیکن بدقسمتی کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، وہ کنٹمپلیٹ ہی نہیں کر رہے، ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ یہ ایک اکیلا آدمی سامنے کھڑا ہے، اور جو یہ سیاسی جنگ ہے، یہ حکومتی ٹولہ، یہ پی ڈی ایم کا جو کرپٹ مافیا ہے، یہ ہارتا کیوں جا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ ان کو لگ جائے کہ اکیلے آدمی کو شکست نہیں دے سک رہے، اور اتنا کچھ ریاستی اپریٹس ان کے پاس ہے، ریاست کی طاقت ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کو مات نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ ایک نقطہ ہے یہ سمجھنے کا، اگر یہ ان کے ذہن میں آ جائے تو پھر ساری حقیقتیں سامنے کھل کے آ جاتی ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے وہ انتہائی کمزور بیس پہ کھڑے ہیں پی ڈی ایم والے، اور عمران خان اخلاقی اعتبار سے ایک ہائر پیڈسٹل پہ ہے جہاں عوام آج اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پچھلے 4 مہینوں میں یہ جو 14 پارٹیوں کا مرغوبہ تھا، انہوں نے ہر طرح کی ان کو ریزسٹنس فیس کرنا پڑا ہے، اور ایسا ریزسٹنس یعنی اس اکیلے آدمی کے سپورٹ بیس کی وجہ سے ایسا ریزسٹنس جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں جو لوگ عموماً احتیاط کرتے ہیں وہ بھی اس میں بے احتیاطی ہوئی، اور بعض لوگوں نے جوڈیشری کے کردار کو، فوج کے کردار کو، ان کو بھی کرٹیسائز کیا، اور بڑا بے درے کرٹیسائز کیا۔ بعض جگہوں پہ تو کرٹیسزم سوشل میڈیا پہ انتہائی خوفناک قسم کا سننے کو، دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر کیوں نہیں یہ تجزیہ کیا جاتا، سوچا جاتا ہے کہ اتنی قوت کے باوجود ہم ایک آدمی کو شکست کیوں نہیں دے سکے۔ یہ ان لوگوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آدمی اکیلا جو ہم نے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، کیا وہ اس کی کوئی اسٹیل کی نروز ہیں اس کی؟ کیا وہ ایک بہترین مسلمان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سپورٹ مہیا کر رہا ہے جو آپ کے میرے کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھی کہ عوام یوں کھنچے آئیں گے اس کے پیچھے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ جو اس کو بے شمار بہت ہی پاکستان کی یعنی بہت بڑی اکثریت جو اس کو سپورٹ دے رہی ہے، وہ آج اس کی طاقت بنتی جا رہی ہے، یعنی وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور لیڈر کے طور پہ آج موجود ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی سپر ہیومن ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس، ایک شعور پیدا کر دیا ہے، جس سے عوام کو کھوٹے اور کھرے کی سمجھ لگ گئی ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہی وہ پارٹیاں جن کے پیچھے وہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ کھاتا ہے، لگاتا ہے، یا وہ جو کہا کرتے تھے کہ میاں کے نعرے بجن گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دفن ہو کے رہ گئی ہیں، اور یہ ہوئی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ بے شعوری میں نعرے لگتے تھے۔ وہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ بریانی کھائی، قیمے کے نان کھائے، لیکن آج بریانی اور قیمے کے نان جو ہیں وہ کارگر نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک شخص نے ان لوگوں کا شعور بیدار کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ خلوص کس کے پاس ہے اور لوٹنے والے کون ہیں۔ آج لوگ پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اس بات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید قدرت نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ ایک عام سے لیڈر کے لیے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی، وہ ہمارے لیے ایک چانس کی شکل میں موجود ہے کہ وہ شاید ہماری زندگیوں میں بہتری لے آئے۔ سو لوگ اس چانس کو اویل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کو اندازہ ہے کہ اگر وہی لوگ جو پہلے لوٹ گھسوٹ کرتے رہے ہیں، اور اب ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی اولادیں آگے حکومت لیں، اور پھر ان کا مقصد ہوگا کہ ان کی اولادیں لیں تاکہ قوم جو ہے وہ نسل در نسل ان کی غلام بنی رہے،
یہ لوگوں میں شعور بھی آ گیا، ان کو سمجھ بھی لگ گئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لہٰذا اس حکومت نے جتنا بے طاقت کا استعمال کیا ہے، جتنا پیسہ خرچ کیا لوگوں کو ان کی وفاداریاں خریدنے کے لیے، اور جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ ریاستی جو طاقت ہے اس کو استعمال کیا ہے، ہر لحاظ سے اگر کوئی کمزور طبقہ سامنے ہوتا تو وہ مار کھا جاتا، لیکن صحافیوں کو خریدا، میڈیا کو ذلیل کیا یا خریدا، جو کچھ بھی کر سکتے تھے ہر طرح کی طاقت استعمال کی، ہر طرح کے ریسورسز استعمال کیے، لیکن آج عوام میں شعور اس قسم کا ہے کہ وہ ان کے سامنے ہتھیار پھینکنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف عمران خان ہے کہ وہ ایک بھی لمحہ کے لیے ڈرا نہیں، اس نے کسی بھی لمحے یہ امپریشن نہیں دیا کہ وہ اپنے عوام کو چھوڑ کے اپنے لیے کوئی آسان زندگی تلاش کر رہا ہے اور وہ اس دباؤ میں آ کے تو یہاں سے فرار کی راہ اختیار کرے۔ اس نے یہ نہیں کیا۔ اس کی پاپولیرٹی اسی وجہ سے بڑھتی گئی اور لوگوں کی نفرت اس ہائبرڈ رجیم کے لیے اسی طرح دن بدن بڑھتی گئی۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو جس نے سرٹیفائی کی ہے، کیونکہ بہت لوگ حکومتی طبقہ یہ کہتا تھا کہ جناب یہ پاپولیرٹی جو آپ کو نظر آتی ہے، جلسہ اور چیز ہے، الیکشن اور چیز ہے، الیکشن آئیں گے تو یہ پاپولیرٹی کا راز کھل جائے گا، لیکن قدرت نے وہ بھی چیز دکھا دی کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بائی الیکشنز ہوئے، اور اگر بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہ ہوتی تو شاید بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ سیٹیں ہوتی، لیکن بہر صورت پھر بھی 20 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی۔ اس کے علاوہ کراچی کی سیٹ آپ دیکھیے کہ کس طرح موزاری طور پہ پی ٹی آئی نے جیتی، اور وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ دوسرے کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کے نزدیک بھی نہیں ہے کہیں، یعنی 14 پارٹیوں نے جس کو سپورٹ کیا وہ بیچارہ آج اپنے مقدر کو روتا ہوگا کہ اس کو اتنے بڑے مارجن سے پی ٹی آئی کا، یعنی ایک ہی پارٹی کا کینڈیڈیٹ، وہ شکست دے کے چلا گیا۔ اب کیا ہم لوگ اسی سینسٹر گیم، اسی میں اس آنکھ مچولی اور یہ جو مار دھاڑ ہے اسی میں پھنسے رہیں گے؟ کیا لوگوں کی مصیبتیں، جیسے ابھی سیلاب وغیرہ بھی آ گیا، مہنگائی پہ تحاشا ہو چکی ہے، ان کی جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیا ان کا نتیجہ اس سے بھی برا ہوگا؟ یہ بڑھتی رہیں گی اسی طرح؟ کیونکہ ہم تو ایک ٹرمائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ مہنگائی بڑھاتی ہے، کم کرنے کا نہیں سوچتی۔ ان حالات میں جو مسائل ہیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط آپ دیکھ لیں، اس کی وجہ سے، یا پولیٹیکل شو ڈاؤن جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے توجہ کہیں اور ہے، اور مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا وغیرہ میں اور سرحدی یہ جو ہمارا فاٹا وغیرہ کے علاقے ہیں ان میں دہشت گردوں کی واپسی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ انتہائی پریشان کن ہے، اور یہ فکر پڑتی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا۔ حالانکہ اس موقع پہ ساری توجہ عوام کے دکھ کو کم کرنے کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ ان لوگوں کو جو سیلاب میں پھنسے پڑے ہیں ان کو نکالیں، ان کو دیکھ بھال کریں، لوگوں کو راشن پہنچے، مہنگائی کسی طرح کم ہو تاکہ لوگ اس قلیل آمدن میں زندگی اپنی گزار سکیں۔ ادھر توجہ نہیں ہے۔ پھر ہو کیا سکتا ہے؟ جب آپ چلا نہیں سکتے، جب آپ لوگوں کے دکھ کم نہیں کر سکتے، تو ایک حل ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ایک صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروایا جائے۔ الیکشن اس موقع کے اوپر کم از کم لوگوں کو یہ ضرور تسلی دے دے گا کہ آج وہ لیڈرشپ اوپر ہے جس کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا تھا، نہ کہ وہ لیڈرشپ جو کہ باہر سے مسلط کی گئی ہے، جو پیسے کے لگانے کے بعد آئی ہے اور وہ ان کے دکھ میں اضافہ کر رہی ہے، مداوع نہیں کر رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔